بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عمومی رویہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے، جس کے اوپر ہم صدقہ کرتے ہیں یا جس کو کوئی چیز ہم دیتے ہیں یا جس کے مشکل وقت میں ہم کام آتے ہیں، وہ ہمارے عزیز و اقارب یا ہمارے نزدیک ہی ہمسائے یا کوئی مزدور غریب طبقہ ہوتا ہے، تو یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ میرا شکر گزار رہے، اس لیے کہ میں نے اس کے اوپر پیسے لگائے ہیں، میں نے اس کو صدقہ کیا، میں نے اس کو اللہ کے واسطے کے لیے کچھ دیا ہے، یا اس کے مشکل وقت میں کام آیا ہوں، میں نے ٹائم نکال کے اس کے پاس گیا تھا اور اس کے کام جا کے میں نے کیا تھا۔ یہ ایک رویہ رہتا ہے۔ اب اس کے بیک کے اوپر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو صدقہ کیا ہے یا اس کے مشکل وقت میں آپ کام آئے ہیں یا اس کی پرابلم کو آپ نے سالو کیا ہے، آپ کے مائنڈ میں کیا تھا؟ اللہ کی رضا تھی یا وہ کہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنا اور اس کے اوپر اپنا احسان جتلانا؟ یہ رویہ پایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت اس چیز کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ دو جگہ پہ سورہ بقرہ کی دونوں آیات میں، ایک آیت نمبر 264 ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر کے خراب نہ کیا کرو۔ باطل کا مطلب اس کو تلف کر دینا، اس کو ضائع کر دینا۔ یہ ایسے ہی ہے، کوئی شخص کھیتی بوتا ہے، پھل پکنے سے پہلے اس کو خراب کر دیتا ہے، تو یوں ہی سمجھیے کہ اس کی وہ کھیتی ضائع چلی گئی۔ پھل کیا چیز ہے؟ سوچنے والی اہم بات یہ ہے کہ وہ پھل کیا چیز ہے۔ پھل یہ ہے احباب ذی وقار کہ میں نے صدقہ اس لیے کیا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں تیرے مشکل وقت میں اس لیے کام آیا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر میرے پہ مشکل وقت آئے تو میرا اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے، میرے ساتھ شامل ہو، میری مشکل کو حل کر دے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پھل ہے جو ہمارے نفس کے اندر چھپا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتا اور بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا تو پھر وہ بڑا مشہور مقولہ ہے، صدقہ کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے۔ اگر تو صدقہ اس نیت سے نہیں کیا اللہ کی رضا کے لیے تو پھر تو وہ باطل ہو گیا، پھر تو اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، اللہ کو وہ بندے بڑے پیارے ہیں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں، اور خرچ کرنے کے بعد نہ تو تکلیف دینے کے پیچھے چلتے ہیں اور نہ ہی اس کو جس کے اوپر خرچ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر احسان جتلانے کے لیے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہمارا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے کسی کے کام آنا اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوتا ہے جب ہمارے ذہن میں خالصتاً ایک بات رہے کہ میرا کیا ہوا کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تو احسان جتلانے کے لیے تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے تھا، اس کے اوپر اپنا رعب قائم کرنے کے لیے تھا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر اس کا کوئی پھل نہیں ہے، پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کریم کی نظر میں، یاد رکھ لیجئے۔ آئیے حدیث طیبہ میں دیکھتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال ابو ذر خابوا وخاسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا 3 افراد ایسے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن جن سے نہ کلام کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، نہ ہی ان کے گناہوں کو پاکیزہ کر کے ان کو جنت میں ڈالے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 3 لوگ ایسے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں قَالَ فَقَرَأَ 3 مرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ کہی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من ہم خواب و خاسر، آخر وہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی ذلت امیز نظر سے اللہ رب العزت رکھے گا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ پہلا شخص ارشاد فرمائے المسبل، جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر اپنے کپڑے لمبے کر کے رکھتا ہے، مطلب یہ کہ تکبر کرتا ہے۔ والمنان، جو احسان جتلاتا ہے۔ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو اپنی کاروباری چیزوں کو بیچتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر کے۔ حباب ذی وقار، دنیا کی کتنی حیثیت ہوگی، کتنے پیسے ہمیں مل جائیں گے اس کے لیے، آخر اس کی کیا وقت ہوگی جس کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے، اور دنیا میں ہم اس کو بڑی ویلیو دیتے پھر۔ تو پہلی چیز تکبر کرنے والا، دوسری چیز احسان جتلانے والا۔ عزیز و اقارب میں خاص کر یہ بات پائی جاتی ہے، چونکہ رسپانس نہیں ملنا نا، ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ انسان جس پر مہربانی کرتا ہے نا، چاہتا ہے کہ یہ میرا شکر گزار رہے۔ بھئی آپ نے شکر گزاری کے لیے اس کے اوپر خرچ کیا تھا کہ رسپانس ملے مجھے۔ رسپانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج میں اس کے کام آیا ہوں، کل یہ میرے اس پہ کام آئے۔ برادری میں عموماً یہ چلتا ہے رشتہ داروں میں۔ لیکن یاد رکھ لیجیے، آپ کسی کے مشکل میں کام آئے، آپ نے کسی کو صدقہ کیا، آپ نے کسی کو قرض دیا، کیا اس لیے کہ وہ مجھے رسپانس دے گا؟ نہیں، آپ نے کیا تھا صرف پکے ہوئے پھل کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ پکا ہوا پھل کیا تھا بھلا؟ اللہ کی رضا تھی۔ اگر آپ نے کر دیا تو اللہ آپ کے مشکل وقت میں کام آئے گا، بندہ کو نہیں آ سکتا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔